یہ ہے جہاں نیوز. Asghar Ali Mubarak from Pak China Friendship Center, and we have with Mr. Bilal from World Bank Group. Sir, what are you saying about this first ever Pakistani Data Festival? Well, first, thank you for interviewing me, and also really big congratulations to the Pakistan Bureau of Statistics for putting together this wonderful event. What do I think of this event? I think it's a great opportunity for collaboration, a great opportunity to bring the different stakeholders together to speak about the importance of statistics and data, to increase the data literacy and to be able to communicate the knowledge that is data to the general public. I think it's a wonderful event, and if anything, we need more of those events. Have you any suggestion regarding this kind of events? My suggestion is to do more of them and to really reinforce the collaborations across the different stakeholders. It's great to see many international organizations here, many government organizations, the private sector, a lot of students. So really my suggestion is to do them more frequently and to follow on with the spirit of this Data Fest with more action in terms of producing better and more regular data. مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، یہ جو ابھی ڈیٹا فیسٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک ڈیٹا ڈریون پالیسی پلاننگ کے لیے ایک یہ رول ماڈل بنے گا، فرسٹ اسٹیپ بنے گا کہ آپ نے فرض کریں کوئی اسکیم لانچ کرنی ہے، آپ نے بجلی، پانی، گیس کی سہولیات دینی ہے، تو ہمارے پاس جو سینسس کا ڈیٹا آیا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو اسٹیپ اٹھائے، گورنمنٹ کا یہ جو ہماری کوئی بھی اسٹیپ اٹھائے گی، کوئی بھی پلاننگ کرے گی تو ڈیٹا آپ سے. جی بالکل، جو بھی ہمارے پاس جتنی پلاننگ ہماری ہوگی پاکستان کی، جب تک آپ اس کو ڈیٹا ڈریون نہیں کریں گے، آپ کی فنڈ کی جو نیڈ بیس اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی. صحیح. تو جب تک آپ لوگوں کو گروم نہیں کرتے، آپ جنرل پبلک کو جو ہے وہ گروم نہیں کرتے، تو یقیناً اس سے آگے جو ہے وہ جب تک پتہ ہوگا تو تب یہ چیزیں چلیں گی. تو یہ ایک ہمارا ایک سٹیپ ہے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے لیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ایک ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن کا ایک کلچر جو ہے وہ اس ملک کے اندر آئے. صحیح. یہ ہر شعبے میں یا ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ جو ابھی آئی ٹی کی وجہ سے یہ سارا کام چل پڑا ہے، تو اس کے پیچھے یعنی اس سے پہلے تو نہیں تھا، یہ آغاز کب ہوا؟ اب یہ دیکھیں کہ دیکھیں آئی ٹی ایک نئی چیز ہے، اور اس کی گرومنگ ہوتے ہوئے سمجھنے کے لیے ایک ہے پڑھائی جانی، ایک ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. آج بھی میرے ملک کے اندر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لوگ کم ہیں، پڑھے لکھے بہت زیادہ ہمارے پاس ہیں، لیکن جو پریکٹیکل اس کا ہے، تو پریکٹیکل ہم نے یہاں پہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک آئی ٹی جو ہے یہ ڈیجیٹل پی بی ایس کا کنسیپٹ آ چکا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ہو چکے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک ڈیجیٹل ہے. آپ نے صرف اپنے اس کے اندر نہیں کیا، پاکستان کی جو 7ویں مردم شماری ہوئی ہے، یہ فرسٹ ایور ڈیجیٹل سینسس تھی پاکستان کی، اور ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹائزیشن ایکسرسائز تھی. تو ایک کنسیپٹ جو لے کے آئے ہیں جس میں آپ لوگ آلریڈی ہمارے ساتھ، آپ کا چینل، آپ کے لوگ ہمارے ساتھ انوالو تھے اور انہوں نے سپورٹ کیا اتنا بڑا کام کرنے کے لیے، اور آپ کے جو لوگ ہمارے ساتھ بھی انوالو تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ایک پازیٹیو رپورٹنگ کا، جو لوگ کہتے ہیں میں نے سینسس کے اندر کام کیا، میڈیا کے ساتھ کام کیا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا، یا میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ اتنی پازیٹیو رپورٹنگ تھی کہ ہم اس ملک کو ایک کنسنسس والی سینسس دے کے نکل گئے. ٹھیک ہے کہ بھائی اس پہ اتفاق رائے ہم نے تمام صوبوں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں. 100% اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. یہ آپ اگر آپ یہاں پہ لوگ دیتے ہیں، ہمارے ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ کتنے لوگ، یہ سارے اسی پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں. اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ہمارے ساتھ، جی نادرا بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اس وقت نیپال کے وفد آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس آذربائیجان ہے، ہمارے ساتھ جو عمان کا وفد آیا ہوا ہے، ہمارے پاس ایران کے وفد آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ تھیمیٹک ایریا پہ کانفرنسز چل رہی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر نعیم مظفر صاحب جو ستارہ امتیاز ہیں، ہمارے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس کو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں
نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ جو ایک بہت ساؤتھ آنے ایشیا والا کے ممالک ہیں اس کے مقابلے میں ہماری یہ جو اپروچ ہے اس کا کیا یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم کس مقام پہ ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو سر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک چھٹا بڑا جو ملک ہے جو کہ اب پانچواں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پاپولیشن، پھر آپ نے میں آپ کو بات دوسری بتاؤں گا کہ جو آپ کی سینسز ہے اس کی پولیٹیکل لنکیج ہے، آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، آپ کا NFC ایوارڈ ہے، آپ کا جو ہے وہ قومی اس کا پبلک سروس کوٹا ہے، تو اٹس ناٹ جسٹ اے سمپل کاؤنٹنگ، اٹس اے پولیٹیکل ایکسرسائز لنک ود ہر چیز اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو آپ کی نیبرنگ کنٹری ہے اس میں پاکستان ایک پہلا کنٹری تھا جس نے ڈیجیٹل سینسس اس ملک کو دی ہے، ایک تحفہ دیا ہے، یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے ایکچولی، اگر آپ دیکھیں نا یہ جو آج ڈیٹا فیسٹ ہو رہا ہے اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ اچھا پولیٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جیسے کراچی کا معاملہ تھا، MQM کو یہ بڑی شکایت تھی کہ ہم 2 کروڑ تھے تو 2 کروڑ سے 3 کروڑ ہونی چاہیے، لیکن جب دوبارہ مردم شماری ہوئی یا نئی جو آخری مردم شماری ہوئی ان کی جو وہ تھی اسٹرینتھ تھی پبلکلی وہ کم ہو گئی، تو اس کو یا اس چیز سے ان کو بھی ان کے جو شکایات تھی یا ان کی بھی تسلی۔ جی میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ آپ نے ڈیجیٹل سینسس کی ہے، یعنی آپ نے ہر گھر کو جیو ٹیگ کیا، ایک جو بھی اس کا انومریٹر تھا ڈیٹا کلیکٹ کرنے والا تھا اس کی آپ پوری لوکیشن آپ کو نظر آ رہی تھی، تو اس لیے ابھی دیکھیں MQM نے اس ڈیٹا کو ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ طریقہ کار پہ کسی کو اگر تھا تو ہم نے کمیونیکیشن گیپ میڈیا کے ذریعے ان کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے ان کا صرف جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا، آپ کو کسی جگہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، یعنی سندھ گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پولیٹیکل پارٹی جو MQM تھی اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کو یوں لیا جائے کہ کسی کو اگر شکایت ہے تو اس کو ثبوت اس کے سامنے رکھ لیا جاتا ہے، اس کی بالکل آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہو تو ہمارا جو سسٹم ہے ابھی آپ ہمارے وہ اس پہ دیکھیں گے تو بالکل ہم وہ اس گھر کو جیو ٹیگ کرتے ہیں، جدھر ہمارا انومریٹر کیا ہے وہ گرین ہو جاتا تھا، تو آپ ادھر اگر آپ میڈیا وال لگی ہے یہاں سے پورا پاکستان آپ دیکھ سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے DC AC تھے وہ ڈائریکٹلی آن لائن ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا اس کے لیے جو وسائل کی بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں تاکہ ہر گھر کو ہر فرد کو آپ اپروچ کر سکیں، اس بارے میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا سہولت ہے؟ ابھی یہ تو کمپلیٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے نا، نہیں یعنی یہ تو جتنا سینسس کام ہماری کیا اور 10 اس میں سال کوئی بعد ہمارے پاس ہوتی ہے، فرض کریں تو اگر ابھی ہمیں اس میں گورنمنٹ ہمارے پاس جو بھی گورنمنٹ 3 گورنمنٹ اس کے درمیان میں چینج آئی تو ہمیں کہیں سے بھی فنڈ کا کوئی، کیونکہ یہ ایکسرسائز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یہ پوری دنیا کرتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ پہلی کی تھی، تو اس لیے فنڈ کا اس طرح ایٹ لیسٹ میرے لیے یا میرے ادارے کے لیے کوئی وہ نہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جہان نیوز کے روح رواں جناب طراف صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ ہم جو کھڑے ہیں ڈیٹا فیسٹیول 2024 اس میں آپ نے وزٹ کیا، دیکھا لوگوں کو، یوتھ کو، تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ ہماری یوتھ اس کیپر ہے تو ڈیجیٹل پہ جا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے صحیح کہا، یوتھ کے علاوہ تمام ادارے جو اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو یہ فیسٹیول منعقد کیا ہے اس کی مقصد اس کا یہ ہے کہ جو ہمارا نظام زندگی ہے اس کو ترتیب دیا جائے اس طریقے سے کہ ہر شے، یعنی اگر جس طرح ہم پہلے کرتے تھے کہ کوئی دکان ہے تو اس میں کیا آئٹمز ہیں، یعنی ہر چیز کی ان کے پاس ہر چیز کا ڈیٹا ہو، تو یہ اب چونکہ ماڈرن دور ہے، IT کا زمانہ ہے،
اور ہم بھی دنیا کا ساتھ دیتے ہوئے یا دنیا جس طرح آگے بڑھ رہی ہے ہم بھی اس سمت میں اپنا سفر جو ہے ہم نے بھی جاری رکھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگا. یہاں تمام ادارے نادرا, ورلڈ بینک گروپ اور یعنی ہر ریلیٹڈ ایسے ادارے جو کہ کام کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے, تو وہ ادھر اس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کل ہمارا جو یہ سسٹم ہے وہ بالکل آرگنائز ہو جائے گا. ہر فرد کا ڈیٹا اور ہر شے کا ڈیٹا ہر شعبے میں یعنی جو بھی ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گی, وہ اس کا ریکارڈ بنے گا. تو اس میں کوئی بھی شہری کوئی بھی ریکوائرمنٹ اس کی ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کو یہ اویلیبلٹی ہوگی ڈیٹا کی. تو امید ہے جی بالکل, جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے شہریوں کا ڈیٹا, ہم اتفاق سے اسی جو ہے اسی سینٹر پہ کھڑے ہیں جس کو ہم نادرا کہتے ہیں, اور سب سے زیادہ یہاں پہ وزٹ کرنے والے لوگ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ, پھر ہم ان سے بات بھی کریں گے. یہاں پہ موبائل سروس بھی انہوں نے شروع کی ہے جس میں موٹر بائک بھی ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم فار ایریا کے اندر ہم جانا چاہیں, کوئی ایسے ایریا ہے جہاں پہ جو موبائل وین کی ایکسیس نہیں ہے, تو یہ موبائل کی جو انہوں نے موٹر بائک ہے یہ سسٹم انہوں نے رکھا ہے. اس کے اندر آپ کے تمام, یہ واحد پاکستان کا ادارہ ہے جس کے پاس پاکستان کے کروڑوں پاکستانیوں کا ڈیٹا سیو اینڈ سیکیور ہے. جی سیو اینڈ سیکیور سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی بھی معاملے سے کسی بھی ادارے نے, کسی بھی ایجنسی نے, کسی بھی شعبے کو پاکستانی شہری کا ڈیٹا چاہیے ہو تو وہ اس حوالے سے, میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مجھے بتانا پسند کریں گے یہ جو بنا ہوا جی باکس یہ کیا چیز ہے. یہ اس کے اندر آپ خود سے بیٹھ کے اپنا, اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے, اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ آگے ذرا دکھائیے گا جی, اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے یا آپ کے اور کوئی ڈاکومنٹ ہیں جس کو آپ نے بنانا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے اپنی زبان کا انتخاب کر کے اس کے بعد اسی سے ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ آگے کر سکتے ہیں. تو یہ جو جدید قسم کے ایکوپمنٹ ہیں, میں یہ بتاؤں کہ پہلے بائک کے اوپر یا گاڑیوں کے ساتھ جایا جاتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. اب ایک سسٹم, یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے ساتھ آپ, یہ پورٹیبل ہے, اس کے اندر ہی تمام تر جو ہیں وہ موجود ہے, ڈیٹا بھی ہے اور ڈیٹا کو آگے کیسے ٹرانسمیشن کرنی ہے ساری سیو اینڈ سیکیور ہے. اور یہ جو آپ کو ڈسپلے اس میں دکھا رہے ہیں یہ مختلف حوالوں سے ہے. اس میں یونین کونسل کے اندر رجسٹریشن ڈیتھ کی, اس میں برتھ کی, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی شادی رجسٹریشن ہے, ڈائیورس کا ہے, تو جب آپ یونین کونسل کے جاتے ہیں, یونین کونسل کے بعد آپ نادرا کے پاس آتے ہیں. نادرا کا جو ڈاکومنٹیشن ہے چاہے وہ وراثت کی صورت میں ہو چاہے FRC کی صورت میں ہو جو فیملی ٹری ہے, اس حوالے سے یہ ساری کی ساری. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کل میں نے یہاں وزٹ میں یہاں پہ محسوس کی, وہ دیکھی کہ پاکستان اس خطے کے اندر ایسا ملک ہے جس کے پاس یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. 2005 کے ارتھ کوئک کے دوران بھی انہوں نے جو بچے تھے جن کے پاس آئیڈینٹی تھی انگوٹھے کی یا دوسری, تو آئرس آنکھ کی پتلیوں سے بھی انہوں نے جناب شناخت کر گیا. کل یہیں پہ میں نے آ کے مختلف سوالات کہ پاکستان کے اندر جناب جو یہاں پہ ٹیررزم آیا ہے اس کے بعد آپ کس طریقے سے اس کو سیکیور کرتے ہیں, تو یہاں پہ بار کوڈ ہر کوئی لگا ہوا ہے. پاکستان کا ایچ اینڈ ایوری سٹیزن, ایون دین جو ایلینز ہیں جو غیر ملکی ہیں, ان کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس سیو اینڈ سیکیور ہے. بالکل جی, یہاں یوتھ کے لیے انفارمیشن موجود ہے اور ان کا بڑا اچھا کام جا رہا ہے نادرا کا. اصل میں تھوڑی سی سیکریسی ہے, یہ جو ہے نا سرکاری ادارہ ہے اور یہ نا عام لوگوں کو نا انفارمیشن کی جو ہے نا پرووائڈ نہیں کر سک رہے, لیکن جو ہے ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ ہماری یوتھ کا رسپانس ہے. سر اس کا رسپانس تو الحمدللہ بہت اچھا آ رہا ہے. ہم تو فرسٹ ایور یہ کروایا گیا ڈیٹا فیسٹ اور PBS نے ہوسٹ کیا اس کو, اور الحمدللہ میں تو کل ڈے 1 تھا, آج ڈے 2 ہے 22 اکتوبر کو, اور الحمدللہ
الحمدللہ کل بھی بہت ساری ورک اسٹیشنز پر بھی اسٹالس پر بھی بہت رش رہا الحمدللہ, اور آج بھی آپ کے سامنے پبلک آئی بھی ہے اور ایک اویئرنیس بھی ہو رہی ہے ان کو اس حوالے سے. آپ نے اویئرنیس کی بات کی, خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کچھ اویئرنیس کا یہاں پہ کچھ ایسا میتھڈ کوئی ٹول استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیں امپلائمنٹ کے حوالے سے اگر میں کہوں, ایجوکیشن کے حوالے سے کہوں تو ڈیفینیٹلی ویمن امپاورمنٹ تو ہوگی جب آپ کے پاس پراپر ڈیٹا ہوگا, آپ کے پاس ان کی ایج لمٹ ہوگی, ان کی برتھ ریٹ, ایوری تھنگ, جب سارا ڈیٹا ہی ہمارے پاس ہے اور اگر وہی ڈیٹا پراپر گروتھ کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا تو یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ امپاورمنٹ میں کام نہیں آئے گا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اسی ڈیٹا کو آگے مزید یوز کیا جائے, پراپر یوٹیلائزیشن بھی ہو اس ڈیٹا کی. یہ ہمارے پی بی ایس کی ڈائریکٹر ہے میڈم رضوانہ. جی میم رضوانہ سے بات کرتے ہیں. میم رضوانہ, بہت اچھا لگا یہاں پہ دیکھ کے, یوتھ کی اٹریکشن کے لیے کافی چیزیں ہیں. میں ورلڈ بینک کا گروپ دیکھ رہا ہوں, میں نے اندر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بھی دیکھا, اس کے بعد کے پی کا بھی دیکھا, پنجاب کا بھی دیکھا, محترمہ مریم نواز کی جو پنجاب کے اندر ایکٹیویٹیز ان کو بھی دیکھا, ایون دین آزاد کشمیر کو بھی دیکھا. تو وہاں پہ بات کیا سمجھتی ہے, اچھا رسپانس ملا؟ جی میں تو آپ کو کہوں گی کیونکہ میری تو رجسٹریشن پہ ڈیوٹی تھی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل فرسٹ ٹائم آف مائی لائف آئی یوز ٹو اسٹینڈ فار آلموسٹ 9 to 10 hours اینڈ آئی ہیو رجسٹرڈ آلموسٹ 100 people per hour. ایکسیلنٹ. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ جو ورکشاپس ہوئی ہیں, یہاں پہ جو سمپوزیم ہوئے ہیں, یہاں پہ جو باقی معاملات ہوئے ہیں وہ کیا فروٹ رہے ہیں؟ جی بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری پوری ٹیم نے بہت اس کے لیے ہارڈ ورک کیا ہے, دن رات انہوں نے محنت کی ہے. ہم سب نے مل کے اس ایونٹ کو سکسیزفل بنانے کی کوشش کی ہے, اور جو رسپانس ہمارا رہا ہے اس سے یہ چیز پروو کی ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا ایک سکسیزفل ایونٹ تھا. اور خصوصاً جو ہمیں اسٹوڈنٹ سے, اکیڈیمیا سے, جو ہمارے منسٹری فیلوز ہیں, جو گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے سو فار جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملا ہے وہ بھی بہت پازیٹیو. میں تو اسی پی بی ایس کا امپلائی آفیسر ہوں, تو ہم نے تو اس کو آرگنائز کیا ہے اس ڈیٹا فیسٹ کو. دس از دی فرسٹ ایور سچ میگا ایونٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان, اینڈ وی آر ہیپی کہ ہم نے لوگوں کی ڈیٹا اویئرنیس کے لیے اس میگا ایونٹ کو آرگنائز کیا. اور ہمارا جو ساتھ جو کوآپریٹ کیا ہے, آپ دیکھیں گے اس میں ہمارے اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, ان سب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. انہوں نے ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا ہے. FM 101 اور یہ 2005 کے ارتھ کوئک کے اندر سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن کی گئی تھی اس چینل نے کی تھی فنڈ کلیکشن کے اندر. کوفی عنان سے لے کے پریزیڈنٹ پاکستان چیف ایگزیکٹو جنرل مشرف تک کے فنڈ ریزنگ میں یہ شامل رہے. میڈم صدف رانی سے بھی ہم پوچھیں گے 101 کی, میں تو کہوں گا رانی تو آپ ہی ہیں ماشاءاللہ, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جو اوور آل ایونٹ ہے؟ جی ایونٹ تو بہت زبردست رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک چیز ہم سب نے سیکھی ہے انٹرنیشنلی, جس طرح پہلے سے کام ہو چکا ہے کہ پالیسیز تبھی بنتی ہے جب آپ کے پاس اوتھینٹک ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹا کی اہمیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک بہت اچھی یہ کاوش رہی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے کہ انہوں نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا, جس میں فوراً بھی جو ادارے ہیں وہ اس کا حصہ بنے ہیں, اور ریڈیو پاکستان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. تو یہاں پر ایک بڑی فرینڈلی انوائرمنٹ رہی ہے, جس سے ایک دوسرے سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں, اور آنے والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹا کی اہمیت کیا ہے, کہ آگے فیوچر جو ہے وہ جس کے پاس ڈیٹا پراپر ہوگا, اوتھینٹک ہوگا اور واسٹ ہوگا, وہی جو ہے وہ کنگ آف دا ورلڈ ہوگا. میرا نام افشا نگار ہے اور میں ریڈیو پاکستان کے جو میگزین ہے آہنگ اس کی چیف ایڈیٹر ہوں. ہر شمارہ خاص شمارہ, یہ اس کا ایک موٹو ہوتا تھا, اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 1948 سے لے کر اب تک مسلسل شائع ہو رہا ہے, اور اب ڈیجیٹل بھی ہو گیا. جی ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم نے بھی اس کو پڑھا, دیکھا, اور ہم بھی تقریباً اس نصف صدی کا حصہ ہو چکے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ واحد وہ میگزین ہے کہ جسے آپ کے یونیورسٹی کالجز کے بچے آج بھی اسے اپنے لیے اپنے تھیسس کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ریڈیو پاکستان کی, ہماری ثقافت کی, کلچر کی پہچان ہے. اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو اسٹائل ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, اور انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو قدرتی آفات ہیں, سیلاب ہیں, زلزلے ہیں, اس میں ایک یہ ادارہ کیا کچھ کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے ڈیزاسٹر کو مینیج کر رہے ہیں اور اس کی پریڈکٹ کر رہے ہیں بیفور ٹائم اور آفٹر.
बिफोर टाइम इस तरह से कि हम लोग बिफोर टाइम 3 मंथ्स हम पहले बता देते हैं कि डिज़ास्टर का पॉसिबिलिटी ये है इस रीजन में, और वहाँ से उसके बाद जो हम लोग उसको कवर अप करते हैं, उसको बताते हैं हमारे जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, तहसील्स हैं, ताकि वहाँ पे जो लोगों को उसका इम्पैक्ट है उस तक उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। वो हमारी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ हमारी निशान इसका मतलब ये है कि आप ये भी बता सकते हैं कि कल सूरज निकलेगा कि या बारिश होगी। क्रिकेट मैचेस में जैसे इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है तो उसमें भी प्रेडिक्शन होती हैं। जी बिल्कुल, प्रेडिक्शंस होती हैं, और उनको हम लोग बिफोर टाइम बता सकते हैं कि हम पॉसिबिलिटी जो है वो ये होंगी। हम 100% वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल ये होगा, लेकिन ये कि हम बता सकते हैं कि इस वक्त क्लाइमेट की चेंजेस ये हो रही हैं, और इस चेंजेस के मुताबिक हमें जो है वो अपना जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो ये लेने होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी देने का। ये बहुत अच्छा एक इवेंट है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस इवेंट को अरेंज किया है, और आखान डेवलपमेंट नेटवर्क को, स्पेशली आखान एजेंसी फॉर पाकिस्तान को खुशी है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम जिस तरह से कम्युनिटी के अंदर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पे काम कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड डेटा को आज यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से हज़ार्ड, वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट हमारी टीम करती है, हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं, उस तरह का डेटा हम यहाँ पे ऑडियंस के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आप क्या कुछ जो है वो कर रहे हैं? सर अभी हम लोग तकरीबन मोबाइल ऐप्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें आपके टूरिस्ट एप्लीकेशन है जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कीमत एजे के है एक, जो अब डेली नरखनामा आवाम तक पहुंचा रहे हैं, तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट्स का फिलहाल। अमजद जावेद संधू साहब, आप हैं डायरेक्टर जनरल, हम इनसे पूछेंगे जी ये ख्याल कैसे आया पाकिस्तान में पहली मरतबा ये सारा इवेंट करने का? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और ये पूछना। असल में हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन है डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स में ज़ाहिर जाते रहते हैं, तो उनको ये ख्याल आया कि हमने डाटा तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडीज़ से, लेकिन दैट इज़ जस्ट लाइक इन ग्रेव्स, कि वो लोगों को पता नहीं है कि डाटा कितना है और कहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे हमारे पास भी डाटा क्यूरीज जब आती हैं तो इवन वो डाटा हमारी वेबसाइट पे मौजूद होता है, लेकिन रिसर्चर या एकेडेमिया के लोग या प्लानर्स वो पूछ रहे होते हैं जी कहाँ से लें, और हम उनको बाकायदा वेबसाइट पे वो लिंक सारा कुछ शेयर करते हैं, तो फिर भी इवन देन उनको इश्यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए चीफ स्टैटिस्टिशियन साहब जो हैं उन्होंने ये आइडिया दिया, जिसको अमली जामा पहनाया जनाब मोहम्मद सरवर गोंदल साहब ने, जो कि हमारे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने इस पे मतलब एज टीम हमारी ज़ाहिर बनाई, और मैं आई एम आल्सो मेंबर ऑफ़ द टीम। तो हमने मिलजुल के ये किया, दिन रात मेहनत की, और इसको फिर हमने अमली जामा पहनाया, और यहाँ पर हम डाटा फेस्ट पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। एक नया आइडिया है, बिल्कुल इनोवेशन है पाकिस्तान में, इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ। और हम बताना असल में ये चाहते हैं कि हमारे पास डाटा है, यस, और कहाँ कहाँ पड़ा है, किस किस शेप में पड़ा है, और उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डाटा फेस्ट में हाईलाइट हो रही हैं। मैं पूछना चाहूँगा सिंधु साहब से कि आप ये बताएं कि जो डाटा कलेक्ट हुआ तो उसमें जो चेंज है ज़्यादा, यानी परसेंटेज के लिहाज से वो किस चीज़ में ज़्यादा चेंज आई है, किस सेक्टर में, पॉपुलेशन में, यानी माजी की निस्बत कोई आप परसेंटेज बता सकते हैं? और जो चेंज एक तो होती है डेवलपमेंट में, जिस इकोनॉमी जिस पे बेस करती है वो तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को देखें उसमें एक हद से ज़्यादा इजाफा हुआ तो वो ख़तरनाक है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यकीनन लोग इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट जो डिजिटल सेंसस किया पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस 23 में, उसमें आपने देखा है कि उसका ग्रोथ रेट जो 2.55 पे आया है, जो कि लिटिल हायर साइड पे है, और ज़ाहिर है कि हमारे जैसा मुल्क जो है वो इतना हायर ग्रोथ रेट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो हमारा ये ख्याल है कि दैट इज़ ऑन द हायर साइड। लेट अस सी के इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, लेकिन हम भी ये समझते हैं कि 2.55 का जो ग्रोथ रेट है ये हायर साइड पे है। अतीकुर रहमान मेरा नाम है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल नेशनल अकाउंट्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली पीबीएस ने ये इनिशिएटिव जो लिया है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि डेटा अब बहुत ही ज़्यादा अहमियत रख गया है इस हमारी पूरी मुल्क के अंदर भी और दुनिया की सतह पर भी। जिस अंदाज़ में डेटा की यूज़ जो है वो बढ़ रही है, और तमाम पॉलिसी प्लानिंग्स एविडेंस बेस्ड डेटा के ऊपर बेस होनी चाहिए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये कोशिश की कि हम ये इनिशिएटिव लें
کہ پی بی ایس جتنا بھی ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ پی بی ایس کے پاس کیا ڈیٹا ہے، اور ہر سیکشن اپنا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے لے کے آئے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ ڈیٹا پی بی ایس بنا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی اس میں کہ جو دوسرے ادارے جس طرح نادرا کا سر نے ذکر کیا ہے، اسپارکو ہے، پروونشل بیوروز ہیں، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے لوگ بھی اپنا اپنا ڈیٹا جو ہے ان کو بھی ہم نے موقع دیا اور یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ بھی اپنا اپنا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹوڈنٹس، اکیڈیمیا، ریسرچرز، یہ تمام لوگ یہ جان سکیں کہ اس ملک کے اندر کتنا ڈیٹا اویلیبل ہے اور کس کس پالیسی ڈیسیژن کے لیے اس ڈیٹا کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ میں پی بی ایس میں ڈائریکٹر ہوں، ڈائریکٹر فیلڈ سروسز ہوں میں یہاں پہ۔ میرا جو کام ہے وہ جاب ڈسکرپشن ہے، وہ ڈیٹا کو لے کے آنا ہے، اور یہ جو جتنے بھی فیلڈ کے اندر جو لوگ ہیں جو ڈیٹا لے کے آتے ہیں ملٹیپل قسم کا ڈیٹا، تو یہ سارے کے ساری اس کی ایگزیکیوشن کا کام میرے پاس ہوتا ہے، میری جے ڈی میں شامل ہے۔ تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ڈیٹا کی کوالٹی اور ڈیٹا کی جو ان ٹائم کلیکشن ہے۔ تو میں اس حوالے سے اپنی فیلڈ فورس کا ایک سمجھ لیں کہ میرے سارے فیلڈ فورس کے لوگ جو ہے میرے سپہ سالار ہیں، اور وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو یہاں کے ڈپارٹمنٹس کے لیے اور فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے جتنا بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو سارے کے سارے پلان کو میں مطلب چیزوں کو پلان کرتا ہوں، اور ان کو ڈیٹا لے کے آنے کے لیے پی بی ایس کے لیے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ ہم لے کے آتے ہیں، جس سے مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو ہے وہ پالیسی پلاننگ کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، اور انٹرنیشنلی مختلف جو سوشل انڈیکیٹرس ہیں تو اس کی کمپلائنس کے حوالے سے بھی کام ہوتا ہے۔ نوید اقبال جناب، میں گزارش کروں گا، نوید اقبال صاحب جو ہیں یہ جوائنٹ سینسس کمشنر پاکستان۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا ایک ڈیٹا فیسٹیول 2024 چل رہا ہے، اس کے اندر ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ، پاکستان کے بہت سارے ادارے، بہت ساری یونیورسٹیاں، ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوئی۔ ایسے تمام ادارے جو کہ اپنی پلاننگ اور دوسرے کاموں کے لیے جو ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں ان کو ہم نے مدعو کیا، اور ہماری خصوصی درخواست پر وہ یہاں پہ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ وہ تشریف لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب آپ سٹالز کا وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، خیبر پختونخوا کے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اکیڈیمیا ہیں، درس و تدریس سے جو پروفیسرز حضرات منسلک ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ادھر تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس ڈیٹا فیسٹیول میں شرکت کی ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، تمام کے تمام ایسے لوگ ہیں جو ڈیٹا کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ڈیٹا جو سیو اینڈ سیکیور بھی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ یہ ڈیٹا سیکیور ہے، سیف ہے۔ ابھی ہم نے پاپولیشن سینسس کیا ہے، ڈیجیٹل سینسس کیا ہے، 1,26,000 ہمارے ٹیبلٹ فیلڈ میں تھے، اور پورے ملک سے ڈیٹا ڈیلی بیسس پہ آ رہا تھا، اور وہ سیکیور تھا بالکل، اس میں کوئی ہمیں اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی، ہمارا سسٹم نہیں بیٹھا، کوئی کسی قسم کی کوئی اور بادریشن نہیں ہوئی۔ تو یہ الحمدللہ سارے سسٹم جو بڑے سیکیور طریقے سے بنایا گیا، ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ سرور گوندل صاحب نے اس پہ بڑے اتھینٹک طریقے سے یہ سارے کام کیے ہوئے۔ باقی جو پلاننگ پریپریشن کے لیے جو استعمال ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ڈیٹا فیسٹ کا ایک یہ بھی آبجیکٹیو ہے، یعنی ڈفرینٹ ملٹی ڈائمینشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان چیزوں کے، کہ اسٹیٹسٹیکل لٹریسی کو بھی بڑھایا جائے۔ یعنی ایک پلانر ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ڈیٹا کون سا ڈیٹا کہاں اویلیبل ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پالیسی پلاننگ کرتے وقت ذرا پرابلم ہو سکتی ہے، کہ اگر وہ ڈیٹا بیسڈ پالیسی پلاننگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ثمرات جو ہیں وہ بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ڈیٹا فیسٹ کے ملٹی ڈائمینشنل آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ اسٹیٹسٹیکل لٹریسی جو ہے اس کو انکریز کیا جائے۔ کتنا امید رکھتے ہیں آپ پاکستان کی یوتھ سے کہ اس جو فیسٹیول ہے اس سے آگے چل کے پاکستان کے ایک صاف امیج کو پورٹریٹ کرے گی؟ جی یہ انشاءاللہ مجھے تو بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ میں تو حیران تھا کہ آج ہم نے یونیورسٹی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے دیکھا، اسٹڈی کیا، اس کی مارکنگ کی، تو میں حیران تھا کہ بچوں نے، یونیورسٹی کے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں،
انہوں نے اتنے اچھے اچھے پروجیکٹس بنا رکھے ہیں, اے آئی کا استعمال اس میں کیا ہوا ہے, ڈیٹا کی ویژولائزیشن پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے, اور خود ڈیٹا کلیکٹ کر کے پھر اس ڈیٹا پہ ویژولائزیشن بنائی ہوئی ہیں, انسائٹس بنائی ہوئی ہیں. مجھے تو بڑی امید ہے کہ یہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے یہ انشاءاللہ جہاں سے ہم ختم کر رہے ہیں اس سے کہیں آگے وہ اس کو لے کے جائیں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ینگ جنریشن کی سوچ شروع ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت آگے جائے گی. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ اگر بزرگوں کا ساتھ نہ ہو, ان کی شفقت نہ ہو, ان کی رہنمائی نہ ہو تو یوتھ بھی بیکار ہے. یوتھ کو ایسی ہی شخصیات کی سرپرستی کی, حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ فیسٹیول جو کہ پاکستان کا پہلا تھا ڈیٹا فیسٹ 2024 کے نام سے تھا, اور اس کی ساری اگر ہم دیکھیں اس کی آرگنائزیشن, اس کے پیچھے تمام معاملات, وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس تھا, PBS ادارہ شماریات. تو اس اپڈیٹ کے ساتھ اصغر علی آپ سے مبارک اجازت چاہتا ہے کہ زندگی علی تو پھر ملاقات ہوگی, اور ایسی کانفرنس کے ذریعے ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو ہمیشہ آگے جو ہے وہ بڑھاتے رہیں گے. اللہ سونے دے والے.